السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے السیاسہ النقدیہ۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا السیاسہ المالیہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ السیاسہ المالیہ یہ حکومت کنٹرول کرتی ہے، جو اس وقت کی پریزنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے اس وقت بی جے پی ہے، تو بی جے پی حکومت اپنے پورے پارلیمنٹرین کے ساتھ اس پالیسی کو اپناتی ہے، سیاسہ مالیہ کو، فائنینشیل پالیسیز کو یا فسکل پالیسیز کو، اور مانیٹری پالیسی السیاسہ النقدیہ کو ریزرو بینک آف انڈیا ڈیل کرے گا۔ کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ اسے ڈیل کرتا ہے یا اس پالیسی کو وہ اپناتا ہے۔ اس کے کچھ مقاصد ہیں، اسے بھی ہم جانیں گے اور اسے بھی ہم سمجھیں گے۔ تو میجر فرق جو ہے دونوں پالیسیز میں، ایک گورنمنٹ اپناتی ہے اور دوسرا اس گورنمنٹ کے اندر موجود سینٹرل بینک، جیسے ریزرو بینک آف انڈیا اور سعودی مانیٹری اتھارٹی سعودی کی، اور فیڈرل ریزرو آف امریکہ، فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ، اور نیپال راشٹر بینک، البنک الاسلامی المرکزی جو عرب ممالک میں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں، بینک نگارہ ملیشیا کا۔ تو یہ سارے جو بینک ہوتے ہیں یہ اس سیاسہ نقدیہ کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو اپنے مختلف مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم سمجھیں کہ نقد کس کو کہتے ہیں، منی کس کو کہتے ہیں، اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں سیاسہ النقدیہ، اسے ہم کہیں گے مانیٹری پالیسی۔ تو نقد کس کو کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں۔ نقد کوئی بھی ایسی چیز جسے قبول عام حاصل ہو، ہر کوئی شخص اسے ایکسیپٹ کرے، ہر کوئی شخص اسے مان لے، ہر کوئی شخص اس کو کسی چیز کے بدلے قبول کر لے، اور اسے کسی چیز کو، کسی خدمت کو تبادلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ تو ہر وہ چیز جسے قبول عام کی حیثیت حاصل ہو اور اس سے سامانوں کو یا سروسز کو خریدا جا سکے، سامان یا سروسز کا تبادلہ ہو سکے۔ تو اگر اسے ہم عربی میں لکھیں تو کہہ سکتے ہیں ای شیء لہ صفۃ القبول العام لتبادل السلع والخدمات۔ تو ہر وہ چیز جسے قبول عام کی حیثیت حاصل ہو، لوگ اسے قبول کریں اور اس سے سامانوں اور خدمات کو خریدا اور ایکسچینج کیا جا سکے۔ اب اس کا ہم جنرل ایگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ روپیہ ہے، پیسہ ہے، ہر کوئی شخص اسے قبول کرتا ہے، ہر کوئی شخص اسے مانتا ہے۔ آپ کسی کو بھی 100 روپیہ دیں، وہ 100 روپیہ اس کو مانے گا، 100 روپے کا سامان خریدیں، وہ 100 روپیہ آپ سے لے لے گا، یا کسی سے 100 روپے کا سامان بیچیں، آپ سامان دیں گے، آپ 100 روپیہ قبول کر لیں گے۔ تو جس سے ہم سامانوں کا تبادلہ کر سکیں اور وہ سامان سب کے لیے قبول عام کی حیثیت رکھتا ہو، اسے ہم نقد کہتے ہیں۔ اب اس کا اگزامپل آپ دیکھیں کہ ڈی مونیٹائزیشن کے موقع پر، نوٹ بندی جو ہوئی تھی، اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ پرانی جو نوٹ تھی اسے اس کا قبول عام جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی ایک انفارمیشن دی گئی، اس انفارمیشن کے بیس پر اس کے قبول عام کو ختم کر دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ یہ قبول نہیں ہوگا، گورنمنٹ نے کہہ دیا، سارے لوگوں نے مان لیا، یعنی اس کی جو قبولیت تھی جنتا میں وہ ختم ہو گئی، اس لیے وہ نوٹ بیکار ہو گئی، صرف وہ بینک میں چلتی تھی، بینک میں آپ اسے جمع کر سکتے تھے۔ تو قبول عام ہونا شرط ہے کسی بھی چیز کے لیے کہ وہ منی ہو، کوئی ضروری نہیں کہ نوٹ ہی ہو،
کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی شے جسے قبول عام حاصل ہو جائے اور لوگ اسے تبادلے کے طور پر استعمال کرنے لگیں، وہ منی کہلائے گی۔ تو منی عام طور پہ اگر دیکھیں جنرل طور پہ تو ایک انفارمیشن ہے، ایک معلومہ ہے جو گورنمنٹ بتا دیتی ہے سب کو۔ ابھی دیکھیں 500 کے پیپر میں اور 2000 کے پیپر میں یا 100 روپے کے پیپر میں کیا فرق ہے؟ تقریباً کچھ بھی فرق نہیں ہے، لیکن کیونکہ انفارمیشن ہے، ہر ایک سے کہا گیا ہے کہ یہ 100 ہے، اس پہ 100 لکھا گیا ہے، کسی پر 50 لکھا گیا ہے، کسی پر 2000 لکھا گیا ہے، کسی پر 1000 لکھا گیا ہے۔ تو یہ جو نوٹ ہے یہ انفارمیشن ہے، انفارمیشن کی بنیاد پر یہ منی بن گئی ہے۔ اور جیسے ہی انفارمیشن آتی ہے کہ یہ نوٹ ختم کر دیے گئے، بھلے ہی اس پر 500 لکھا رہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہو جاتی، کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ تو اصل میں منی یہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن کی بنیاد پر ہم نے اور آپ نے اسے ویلیو دے رکھی ہے۔ بھلے ہی اس پر 500 لکھا ہے لیکن اگر سب کے پاس یہ انفارمیشن ہو جائے کہ یہ 500 بند ہو چکا ہے تو نوٹ وہیں بند۔ بھلے گورنمنٹ نے اس کو اعلان نہ کیا ہو، لیکن اگر لوگوں کے پاس انفارمیشن چلی جائے کہ یہ 500 نہیں صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے تو وہ قبول عام نہیں ہوگا، وہ وہیں بند ہو جائے گا اور وہ نوٹ نہیں رہ جائے گا، وہ کرنسی نہیں کہلائے گی یا وہ نقد نہیں کہلائے گی۔ تو میجر فرق یا میجر خصوصیات کو آپ اس میں سمجھ لیں کہ اسے قبول عام، پبلک ایکسیپٹنس اسے حاصل ہوتا ہے۔ اسے اگر ہم انگریزی میں لکھیں تو ہو جائے گا which has public tends to exchange goods and services۔ ایسی چیز جسے پبلک ایکسیپٹینس حاصل ہو، پبلک میں قبول عام ہو، کسی سامان کو یا سروس کو خریدنے اور ایکسچینج کرنے کے لیے، اسے ہم منی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، اگر ہم اپنے پرانے زمانے میں جائیں یا اپنے زندگی کے چند ایام کو یا ابھی بھی ہم دیکھیں تو پہلے چلتا تھا بارٹر سسٹم۔ اس کو کہتے ہیں نظام المقایضہ۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سامان سے سامان کا تبادلہ کرتے تھے، ابھی بھی ہوتا ہے۔ آپ لوہا، لکڑ، پلاسٹک کا سامان لے جائیے اور وہ آپ کو کھانے پینے، پھل فروٹ کی چیزیں بیچنے والا دیتا ہے۔ ایسے ہی پہلے لوگ دھان لے کر کے جاتے تھے اور پھل فروٹ لے کر کے آتے تھے۔ ابھی بھی لوگ جو خاص طور سے سائیکل پر یا بائک وغیرہ پر سامان لے جا کر کے بیچتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، دیہاتوں میں، وہاں پہ ابھی بھی یہی سسٹم ہے۔ لوگ چاول لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس وقت سسٹم کچھ الگ ہے۔ لوگ چاول لے کر کے آتے ہیں، اس کی ویلیو جو ہے روپے میں نکالتے ہیں، پھر اس روپے کی ویلیو کے بیس پر اس کو سامان دیتے ہیں۔ ابھی سسٹم کچھ الگ ہو چکا ہے، لیکن پہلے ڈائریکٹلی ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اگر 2 کلو گیہوں لے کر کے آتے ہیں تو آپ کو 1 کلو چاول مل جائے گا یا 1.5 کلو چاول مل جائے گا، اس طرح سے۔ یا آپ 2 کلو گیہوں لے کر آتے ہیں، 2 کلو چاول لے کے آتے ہیں تو آپ کو 1 کلو آم مل جائے گا، 2 کلو آم مل جائے گا۔ یہ ڈائریکٹلی چاول اور آم، پھل فروٹ کے بیس پر ڈائریکٹلی یہ کام ہوتا تھا۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ جو نائی ہوتا تھا وہ جس کو کہتے ہیں وصولی، یا اپنی زبان میں شاید جیورا کہتے تھے، یعنی نائی جو ہوتا تھا وہ گھر کے بچوں کی یا گھر کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے بال بنانا اور بھی ضرورت کی چیزیں جو ہوتی تھیں گھر کی وہ کرتا تھا، جیسے شادی وغیرہ میں نیوتا وغیرہ بانٹنا یا اور بھی چیزیں جو ہوتی تھیں، جو بھی کام نائی کرتے تھے وہ سب کرتا تھا، اور پھر اس کے بدلے وہ چاول لیتا تھا، دھان لیتا تھا، دھان کے ایام میں دھان، گیہوں کے ایام میں گیہوں، دال کے ایام میں دال،
ایسے ہی تیل وغیرہ کے ایام میں، رائی وغیرہ کے ایام میں وہ تیل وغیرہ لیا کرتا تھا، یا رائی وغیرہ گھر سے لے لیا کرتا تھا. تو یا آلو، جیسے آلو کے سیزن میں جب لوگ آلو نکالتے تو وہ جا کر کے وہاں سے کچھ آلو لے آتا تھا. تو دیکھیے وہ سروس پرووائڈ کرتا تھا، آپ کے بال کاٹنا، آپ کا مورن کرنا، جو بھی نائی کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کا کرتا تھا، اور اس کے بدلے وہ آپ سے سامان لیتا تھا. تو سروس کا جو تبادلہ تھا وہ سروس ٹو گڈس تھا، یعنی اس میں بیچ میں پیسہ نہیں تھا. لیکن ابھی جو ہے نظام وہ بالکل الگ ہو چکا ہے. لوگ پیسے کی بنیاد پر چیزوں کو قیاس کرتے ہیں اور پھر خریدتے یا بیچتے ہیں، یعنی بیچ میں پیسہ وسیلہ بن گیا ہے. پیسہ جو ہے یہ تبادلے کا ذریعہ بن چکا ہے. پیسے کی بنیاد پر ہم سامانوں کو بیچتے یا خریدتے ہیں اس کی ویلو کے حساب سے. تو نظام المقایضہ کو بھی ہم نے سمجھ لیا، یعنی سامانوں سے، اس کو کہہ سکتے ہیں تبادل السلع والخدمات بالسلع والخدمات. اس میں بیچ میں پیسہ نہیں آئے گا. تو یہ دونوں باتیں کلیئر ہو گئی. سیاست نقدیہ میں پالیسی، منی کیا ہوتا ہے، پالیسی، یہ منی ہم نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہم نے نظام المقایضہ کو سمجھ لیا. اور یہ ہوا کیوں؟ یہ نظام المقایضہ جو پہلے چل رہا تھا، بارٹر سسٹم جو پہلے چل رہا تھا، وہ پیسے کی طرف آیا کیوں؟ بیچ میں پیسہ کہاں کیسے گھسا؟ کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟ تو اس کے کچھ اسباب ہیں، جن اسباب کو نظام المقایضہ یا بارٹر سسٹم پورا نہیں کر سکتا تھا. جن چیزوں کو، جن فیسلٹیز کو نظام المقایضہ سے ہمیں وہ چیزیں نہیں مل سکتی تھیں، اس لیے نظام المقایضہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور آ گیا ہمارے پاس منی، نقد. اور نقد ہی ایک بیس بن گیا کسی سامان کو خریدنے یا بیچنے کا. جیسے اگر مجھے کوئی چیز خریدنا ہے، مجھے مان لیجیے چاول چاہیے، لیکن اس کے بدلے میرے پاس کیا ہے؟ صرف گیہوں ہے. اب چاول والا ہو سکتا ہے گیہوں نہ لے، وہ دال مانگے، تو میں اس کو دال لے کر کے گیہوں لے کر جاؤں گا، وہ کہے گا بھائی نہیں مجھے گیہوں نہیں چاہیے. تو یہاں پہ پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم کو چاول چاہیے، اس کے پاس چاول ہے. تو پھر مجھے دوسروں کو کسی ایسے کو ڈھونڈنا پڑتا جس کو ضرورت ہو گیہوں کی، پھر اسے گیہوں دیتا، پھر اس سے میں دال لیتا، پھر دال لے کر کے پھر میں جاتا، پھر اس سے کو دال دیتا اور گیہوں چاول لیتا. اس طرح سے لمبا چوڑا پریشانی ہوتی، یعنی عدم توافق الرغبات. لوگوں کی رغبت جو تھی وہ توافق نہیں کر پاتی تھی، موافقت نہیں کر پاتی تھی. کسی کو چاول چاہیے، کسی کو دال چاہیے، کسی کو تیل چاہیے، کسی کو مسالہ چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے. تو بڑی پریشانی تھی. اس لیے بیچ میں پیسہ آ گیا کہ پیسے سے لے کر کے جو لینا ہو لے لو، بیچ دو اس کو، پیسہ لے لو، پھر پیسے سے بیچ جو لینا ہو جا کر کے آپ لے لو. ایسے ہی اس کے اندر تخزین کی قابلیت نہیں تھی. مان لیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو سامان ہے وہ رکھ دوں، محفوظ کر لوں. اب چاول کو کئی سال محفوظ کرنا پڑتا، میرے پاس گیہوں ہے، گیہوں کو کئی سال محفوظ کرنا پڑتا، تو اس کی حفاظت ہم کو پریشانی ہوتی. اب اس کو ہم نے بیچ دیا، اب جس کو ضرورت ہو اس کو استعمال کر لے گا، کھا لے گا، کہیں رکھے گا یا 10 سال بعد استعمال کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. ہم کو پیسہ مل گیا، پیسہ میں کہیں بھی رکھ دوں محفوظ رہے گا، چھوٹی جگہ لے گا، باکس میں رکھ دیا، صندوق میں رکھ دیا، کہیں بھی رکھ دیا وہ محفوظ ہے. لیکن چاول، گیہوں، دال، چاول یہ لمبا چوڑا ہمیں جگہ لیتا، اور اس میں بارش، ٹھنڈی، گرمی، ساری چیزیں ہمیں پریشانی ہوتی. ایسے ہی جو معیار تھا، اس کو میں لکھا کروں تو زیادہ بہتر رہے گا. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں عیوب نظام المقایضہ. تو پہلی پریشانی کیا تھی اس میں کہ لوگوں کی رغبت الگ الگ ہوتی تھی. کسی کو الحاجات،
کسی کو کسی چیز کی رغبت ہے، کسی کو دوسری چیز کی حاجت ہے، تو یہ ساری چیزیں موافقت نہیں کر پاتی، اس لیے لوگوں نے اس چیز کو نظام الوقائزہ کو کنورٹ کر کے چھوڑ کر کے اور چلے آئے نقد کی طرف۔ ایسے ہی جیسا کہ میں نے کہا عدم قابلیت تخزین، اس کی حفاظت کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، سامانوں کے اندر یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ کافی دنوں تک رہ سکیں، وہ خراب ہونے لگتی تھی، اسی لیے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور تیسری عیب اس میں یہ پائی گئی کہ ایک معیار عام نہیں تھا، ایک معیار عام لوگوں میں کے اندر موجود نہیں تھا، کیونکہ کوئی شخص کسی کے پاس جاتے وہ کچھ معیار اس کا لگاتا، کسی کے پاس جاتے وہ کچھ معیار اس کا لگاتا، تو ہر ایک کے پاس الگ الگ معیار ہوتا تھا، اور سامان جو ہے کسی کا تھوڑا اچھا ہے، کسی کا بہت اچھا ہے، کسی کا میڈل کلاس کا ہے، تو اس کے پہچاننے میں بھی لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ کس کو کون سا معیار بنایا جائے، یہ اس کو کس حساب سے ناپا تولا جائے، یہ بہت ساری پریشانیاں تھیں، اس لیے اس کو بھی کہا، اس کو یہ بھی ایک سبب بنا۔ اور چوتھا سبب بنا عدم قابلیت تجزیہ، یعنی اس کو آپ تجزیہ نہیں کر سکتے، اس کو کہیں سے بانٹ نہیں سکتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی پھل ہے، ایک اچھا پھل جو بڑا مہنگا ملا، اب اس کو کاٹ کر کے بیچے گا تو ظاہر سی بات سڑ جائے گا، اس کو پورا پھل بیچے تو وہ بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ کچھ وہ رکھنا چاہتا ہے، یا کچھ وہ کھانا چاہتا ہے، کچھ بیچنا چاہتا ہے۔ اب جیسے ایک کٹہل ہے، اب ایک کٹہل بہت بڑا ہوتا ہے، اب ایک آدمی کو اس میں سے کچھ حصہ کھانا ہے اور کچھ حصہ بیچنا ہے، تو اب وہ کاٹ کر کے تو بیچ نہیں پائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آدمی جمع کرنا چاہے، اسے اور مقصد ہو، کہیں اور استعمال کرنا چاہے، یا آج نہیں 10 دنوں بعد کھانا چاہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں، سامانوں کو ہم کئی اجزاء میں بانٹ نہیں سکتے تھے، کئی اس کے حصے بنا نہیں سکتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس پیسہ اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے ایک روپیہ 2 روپے کا ہم سامان خرید سکتے ہیں، الگ الگ کر کے کئی اقساط میں خرید سکتے ہیں، کئی دنوں تک اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ایک جز کو اس میں سے کچھ اجزاء لے کر کے 2 روپیہ 4 روپیہ 5 روپیہ۔ لیکن جب سامان ہوتا تھا تو ہم اس کو کئی اجزاء میں نہیں کر سکتے تھے، ہم اسے کئی اجزاء میں نہیں بانٹ سکتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑے لیول کی ہوتی ہیں اور اسے ہم کئی حصوں میں بانٹ نہیں سکتے، جیسے دھان گیہوں چاول ہے، اسے تو ہم کئی حصوں میں یا کئی اجزاء میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تجزیہ ہم نہیں کر سکتے، جسے ہم کئی حصوں میں بانٹ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری پریشانی تھی، اسی کی بنا پر لوگوں نے اس کو چھوڑا، اور یہ آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے ختم ہوتی گئی، کیونکہ لوگوں کو اس سے اچھے وسائل ملتے چلے گئے، اور وہ تھا پیسہ، لوگوں کے پاس پیسہ آیا۔ تو یہ چیزیں ہم نے سمجھی آج کے درس میں کہ سیاست نقدیہ کیا ہوتا ہے، اور نقد کسے کہتے ہیں، جسے قبول عام حاصل ہو سامان اور خدمات کے تبادلے کے لیے، اور جس چیز کو قبول عام ختم ہو جائے وہ پیسہ نہیں کہلائے گا۔ جیسے ڈیمونٹائزیشن کے موقع پر ہوا کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہ پیسہ نہیں ہے، اور وہ قبول عام اس کا ختم ہو گیا، وہ پیسہ نہیں رہ گیا، بلکہ ایک نوٹ ہو گیا، صرف اس کی قبولیت صرف بینک میں باقی رہ گئی تھی۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا کہ نظام الوقائزہ کیا ہے، یعنی سامانوں سے سامانوں کا خریدنا، اور اس کی مثال ہم نے دی کہ آج بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گاؤں میں دھان اور گیہوں سے پھل وغیرہ بیچتے ہیں، یہ اس کی ایک سمپل مثال ہے۔ ایسے ہی ابھی بھی نیپال کے پہاڑی علاقوں میں ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، نیپال کے پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی کافی وغیرہ یا چائے وغیرہ کے بدلے نمک وغیرہ خریدتے ہیں، ابھی بھی یہ چیز ابھی بھی نیپال کے کچھ علاقوں میں، اور اس کے علاوہ تبت کے علاقوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ نمک وغیرہ کا تبادلہ بھی ابھی بھی لوگ چائے وغیرہ سے، چائے ہے، کافی ہے، یا جو ان کے پاس سامان ہے اس کے بدلے ابھی بھی وہ سامانوں کو بیچتے اور خریدتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہے، لیکن ایسا بھی ہے، ابھی بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ لوگ پھل فروٹ لے کر کے جاتے ہیں اور پھر اسے دھان گیہوں وغیرہ سے بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ سمجھا کہ اس مقایضہ کے عیوب کیا تھے، بارٹر سسٹم جو تھا اس میں عیوب کیا تھے، جن کی بنا پر لوگوں نے اسے چھوڑ کر کے
نقد کو اپنا لیا. اس میں تھا عدم توافق رغبات والحاجات، لوگوں کی جو ڈیزائر تھی یا جو لوگوں کی ضرورت تھی وہ اس سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کو اسٹور نہیں کر سکتے تھے ہم. پیسے کو، سامانوں کو ہم اسٹور نہیں کر سکتے، صرف پیسے کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں. اسٹور کرنے کے لیے ایک بڑا سا گھر چاہیے، اس میں ٹھنڈی گرمی برسات وغیرہ کا اہتمام کرنا، اس کو چھپانا، یہ سب بہت ساری چیزیں پریشانی کی باعث تھیں. ایسے ہی ہمارے پاس ایک جنرل میزرمنٹ نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اسے کئی پارٹ میں بانٹ سکتے تھے، اس کا ہم پارٹیشن نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یہ ساری چیزیں ہم سے دور چلی گئیں اور ہم نقد کے نظام پر آ گئے، نظام النقود پر. اب ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے انواع النقود اور وظائف النقود، ٹائپس آف منی اینڈ فنکشنز آف منی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس نقد کو ریزرو بینک آف انڈیا کیسے استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، جیسے انفلیشن کو کم کرنا، لوگوں کے پاس پیسے بھیجنا، اور کچھ ایسے سیاسات کو نافذ کرنا جس سے پیسہ لوگوں کے پاس جائے، کچھ ایسے سیاسات نافذ کرنا جس سے لوگوں کے پاس پیسہ کم ہو جائے، لوگ مجبور ہو جائیں کہ پیسے ان کے پاس نہ رہ پائیں اور پھر بینک کی طرف پیسہ واپس آ جائے. ان ساری چیزوں پر ہم اگلے درس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے.